5 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، 5 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس شخص کو اللہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے، غضب کی نگاہ سے دیکھے، ایسے شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسا شخص اللہ کے کرم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب سے، خشیت الہی سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جو شخص یہ 5 کام کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہیں جا رہے تھے، کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک مالک نے غلام کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور غلام بیچارہ آوازیں دے رہا ہے رو رو کے، خدارا مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ مالک غلام کو اوپر سے مارتے چلا جا رہا ہے، نیچے غلام رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس آقا سے پوچھا، اس مالک سے پوچھا کہ آخر تیرے غلام نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، کون سا گناہ کیا ہے جس کی بنا پر اسے اتنی بڑی سزا جھیلنی پڑ رہی۔ مالک نے کہا جی اس نے کچھ چھوٹی سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی سزا جھیلنی پڑ رہی ہے، اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مالک کو کہا آج کی رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ سارا دن حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مالک کے پاس رہے، پوری رات اسی مالک کے پاس رہے۔ نہ تو اس نے فجر کی نماز پڑھی مالک نے، نہ تو ظہر کی نماز پڑھی، نہ عصر کی نماز، نہ مغرب کی، عشاء کی، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ جب صبح ہوئی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مالک کو کہا او نادان او بدبخت انسان، تیرے غلام نے چھوٹی سی تیری نافرمانی کی ہے، چھوٹی سی بقول تیرے کہنے کی چھوٹی سی غلطی کی ہے، اسے اتنی بڑی سزا دی جا رہی تھی کہ تو نے درخت کے ساتھ اسے الٹا لٹکایا ہوا تھا، وہ پانی مانگ رہا تھا، تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، تو نے اسے ایک گھونٹ پانی کا دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ بدبخت انسان، تو نے تو 5 نمازیں ترک کر دی ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہے، سوچ رہا ہوں تیرا کیا بنے گا۔ تو اس کے بندے کو معاف نہیں کرتا، وہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ قدموں پہ گر کر کہنے لگا حضرت جاتے ہوئے مجھے کچھ نصیحتیں کر کے جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 لوگ کون کون سے، اور وہ 5 کام بھی بتا دے جن کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گھٹیا ترین بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نمبر 1 بے رحم، جس کے دل میں رحم نہیں، جو خدا کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، جو خدا کی مخلوق کا دشمن اللہ اس کا دشمن ہے۔ جس انسان کے دل میں رحم نہیں وہ انسان ظالم کہلاتا ہے، اور ظالم کی پکڑ بہت ہی سخت پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے پھر اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ ظالم کی پکڑ بڑی ہی سخت پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے، جب کسی گنہگار کو، بدکار کو، سیاکار کو پکڑتا ہے، پھر ایسے چھوڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اگر رحم کرنے پہ آتا تو اس عورت پہ کر دیتا جس کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، پانی کی لہریں اس کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی، عورت آگے بھاگتی چلی جا رہی، پانی کی لہریں ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر، دھرتی کو پھاڑ کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی بھاگتی چلی جا رہی، سانپ کی طرح پھکارتی ہوئی بھاگتی چلی جا رہی۔ ایک ٹیلے پر وہ عورت چڑھی، پانی نے جا کر اس کے پیروں کو پکڑا، تھوڑا اوپر گئی، پانی نے پھر اس کے پیروں کو پکڑا، شہر کا جو بہت بڑا پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھی، دوڑتی چلی جا رہی، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ اس نے سمجھا اب یہاں پانی کا آنا ناممکن ہے، اب یہاں پانی نہیں آ سکتا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ محفوظ جگہ پہ کھڑی، بلندی کے آخری مقام تک پہنچ گئی۔ اس عورت نے دیکھا نیچے تنکوں کی طرح بہتے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، پانی ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر
پہاڑوں کو پھاڑ کر، درختوں کو پھاڑ کر پانی نے پہاڑ کی چوٹی کو جا کر پکڑا، پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اس عورت کے پیروں کو پکڑا۔ عورت بے قرار ہو گئی، اب کیا کروں؟ ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، جان بچانے کے لیے اوپر دیکھتی ہے، اوپر جانے کو کوئی راستہ نہیں، بلندی کے آخری مقام پہ کھڑی ہے، اب اوپر جانے کو کوئی راستہ نہیں، اوپر نہیں جا سکتی۔ پانی نے اللہ کے حکم سے اس کے پیروں کو پکڑا، پھر اس کے گھٹنوں کو پکڑا، جب اس کی چھاتی تک پانی گیا اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اوپر کیا، جب اس کے گلے تک آیا اس نے مزید اوپر کیا، جب اس کے سر کی چوٹی پر آیا اس نے مزید اوپر کیا۔ الغرض پانی نے اس ماں کو بھی اس کے بچے کو بھی اپنی موجوں میں غرق کر دیا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم نہ کرنے والوں پہ رحم ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 بے رحم انسان، اس انسان کے دل میں مخلوق خدا کے لیے رحم نہیں ہے، وہ ظالم انسان ہے، اور ظالم انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں پتہ نہیں کئی مرتبہ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فرمایا نمبر 2 والدین کو بے عزت کرنے والے شخص، والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا شخص، معاشرے میں والدین کو ذلیل و رسوا کرنے والا شخص۔ جوانوں میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رودی جائے۔ خدا را اپنے بوڑھے باپ کی عزت کا خیال رکھو، اپنے بوڑھے باپ کی عزت کا خیال رکھو، فکر کرو، تم بوڑھے والدین کی عزت کا خیال رکھو، اللہ تمہاری عزت کا خیال رکھے۔ اور میں نمبر 2 اللہ تعالیٰ بوڑھے والدین کو ستانے والے، تڑپانے والے، رلانے والے شخص کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے۔ نمبر 3 بیوی کو مار پیٹ کرنے والا، بیوی کو ڈانٹنے والا، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے تلخ لہجہ اپنانے، جس کی بیوی شوہر کے اخلاق کے لیے ترستی رہتی ہے، شوہر اسے اچھا اخلاق نہیں دیتا، جس کی بیوی اپنے شوہر کے پیار کے لیے ترستی رہتی ہے، شوہر اسے پیار نہیں دیتا، اسے محبت نہیں دیتا، اسے عزت نہیں دیتا، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فرمایا نمبر 4 ہمسایوں کی زندگی اجیرن بنانے والا شخص، جو ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ہمسایوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، باتوں باتوں پہ الجھتا رہتا ہے، تلخ کلامی کرتا ہے۔ فرمایا نمبر 5 بے نمازی انسان، بے نمازی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک ہی کرتا ہے، وہ مالک جو اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمسایوں کے گھر روشنی کا چراغ جلا ہوا ہو، روشنی آ رہی ہو سورج کی، تیرے گھر میں نہ آ رہی ہو؟ کبھی دیکھا ہے بارش برس رہی ہو، رحمت کی بارش تیرے ہمسایوں کے گھر، نمازیوں کے گھر تو رحمت کی بارش برس رہی ہو، تیرے گھر میں نہ برس رہی ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سبحانی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہے، پھر تیرا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکریہ ادا کیا کر۔ ایک فقیر کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، آنکھیں پھر کہیں سے خراب نہ ہو جائیں۔ بابا جی جیسے ہی گھر آئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک دن گزرا کچھ نہیں کھایا، دوسرا دن، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم دن میں 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔